بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق أقول وذلك لأن بيان الحاجة إلى المنطق هو أن يبين أن الناس في أي شيء محتاجون إليه فذلك الشيء يكون غايته وغرضه ويحصل بذلك معرفة العلم بغايته وهي تصوره برسمه وأما بيان ماهية العلم فلا يستلزم بيان الحاجة لجواز أن يكون رسمه بشيء آخر دون غايته فصار بيان الحاجة أصلا متضمنا لبيان الماهية برسمها فلذلك أوردهما المصنف في بحث واحد وابتدأ ببيان الحاجة فشرع في تقسيم العلم إلى قسميه عن التصور والتصديق للتوقفه عليه فإن قلت لا حاجة فيه إلى هذا التقسيم بل يكفي أن يقال العلم ينقسم إلى ضروري ونظري إلى آخر المقدمات قلت المقصود بيان الحاجة إلى علم المنطق بقسميه عن الموصل إلى التصور والموصل إلى التصديق فلو لم يقسم العلم أولا إلى التصور والتصديق ولم يبين أن في كل واحد منهما ضروريا ونظريا يمكن اكتسابه من الضروري لجاز أن يكون التصورات مثلا بأسرها ضرورية فلا حاجة إذن إلى الموصل إلى التصور فلا يثبت الاحتياج إلى جزئی المنطق معا وقد عرفت أن المقصود ذلك قوله العلم إما تصور فقط أقول هذا التصور قد يكون تصورا واحدا كتصور الإنسان وقد يكون متعددا بلا نسبة كتصور الإنسان والكاتب ومع نسبة أيضا إما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد وإما تامة غیر خبریت كقولك اضرب وإما خبریة يشك فيها فإن كل ذلك من التصورات لخلوفها عن الحكم وأما أجزاء الشرطية فليس فيها حكم أيضا إلا فرضا فإدراكها ليس تصديقا بالفعل بل بالقوة القريبة منه كما سيجي. عزیز طلبہ، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے. نہایت آسان سبق ہے، تقریباً سب کچھ اس کے ترجمے سے ظاہر ہے. آپ نے قطبی کے اندر یہ پڑھا تھا کہ علم کا شروع کرنا 3 چیزوں پر موقوف ہوتا ہے: تصور علم، غایت علم، موضوع علم. وہاں پر پھر ہر ایک کی وجہ بھی پڑھی تھی کہ کیوں کس پر موقوف ہے، کیا وجہ ہے موقوف ہونے کی. اسی میں ایک وجہ پڑھی تھی کہ غایت علم پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، یہ بھی پڑھی تھی. پھر وہاں ایک اعتراض ہوا تھا کہ جب علم کا شروع کرنا 3 چیزوں پر موقوف ہے تو مصنف کو چاہیے تھا کہ 3 چیزوں کو الگ الگ بحث میں ذکر کرتے یا سب کو ایک بحث میں ذکر کرتے، لیکن مصنف نے موضوع کو ایک الگ بحث میں ذکر کیا، جبکہ غرض و غایت اور منطق کی رسم تعریف رسم کو ایک بحث میں ذکر کیا. یا تو سب کو الگ الگ بیان کرتے یا سب کو ایک میں بیان کرتے. ایسا کیوں کیا کہ 2 کو ایک میں بیان کیا اور موضوع کو ایک الگ بحث میں بیان کیا؟ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ چونکہ منطق کی غرض و غایت ہی سے منطق کی تعریف رسمی معلوم ہو جاتی ہے. اس کو غور سے سننا. منطق کی غرض و غایت ہی سے منطق کی تعریف رسمی معلوم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے چونکہ دونوں میں انتہائی ربط ہے، اس ربط کی بنیاد پر ان دونوں کو ایک بحث میں ذکر کیا ہے اور موضوع کو الگ ذکر کیا. یہ وہاں پر جواب دیا تھا. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ تعریف رسمی ہے ایسے اعلی قانونیہ کو جاننا جس کے ذریعے ذہن خطا فی الفکر سے بچ جائے، اور غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا.
تو منطق کی غرض و غایت ہی سے اس کی تعریف رسمی معلوم ہو رہی ہے. دونوں میں انتہائی ربط ہے، شدت ربط ہے، اس لیے دونوں کو ایک بحث میں ذکر کر دیا. یہ آپ نے وہاں پڑھ لیا تھا. اسی سے آگے بحث یہاں میر قطبی میں شروع کرتے ہیں اور ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ منطق کی غرض و غایت سے منطق کی تعریف رسمی کیسے معلوم ہو رہی ہے، اس کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ منطق کی غرض و غایت سے تعریف رسمی کیسے معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں منطق کی غرض و غایت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے جن چیزوں میں لوگ منطق کے محتاج ہوتے ہیں. غرض و غایت میں کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا؟ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے منطق کی غرض و غایت میں جن چیزوں میں لوگ منطق کے محتاج ہوں. تو جن چیزوں میں لوگ منطق کے محتاج ہوں گے وہی چیز منطق کی کیا ہو جائے گی؟ غرض و غایت ہو جائے گی. اور منطق میں لوگ کن چیزوں کے محتاج ہیں؟ تصور نظری یا تصدیق نظری کو حاصل کرنے میں خطا سے بچنا. یہی مقصود ہے کہ نہیں مقصود ہے؟ یہی مقصود ہے کہ کسی نظری کو حاصل کرنے میں خطائے فکری سے محفوظ رہنا، یہی بیان کرنا مقصود ہے. اور جب یہی مقصود ہے یہی اس کی کیا ہے؟ غرض و غایت بھی ہے کہ نہیں غرض و غایت ہے. تو منطق میں غرض و غایت میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جن چیزوں میں لوگ منطق کے محتاج ہوتے ہیں. اور منطق میں محتاج کن چیزوں کے ہیں؟ ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا. اور ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا ہی منطق کی کیا ہے؟ غرض و غایت ہے کہ نہیں غرض و غایت ہے. ٹھیک ہے. تو یہی منطق کی تعریف رسمی بھی ہے. ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا یہی اس کی تعریف رسمی بھی ہے. تو دیکھو غرض و غایت بھی معلوم ہو رہی ہے اور غرض و غایت سے منطق کی تعریف رسمی بھی معلوم ہو رہی ہے. ملاؤ. اقول وذالک لأن بیان الحاجت الی المنطق، یہ دلیل ہے اس لیے کہ منطق کی حاجت کا بیان یہ ہے ان یبین ان الناس فی ای شیء محتاجون الیہ، کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ لوگ کس چیز میں منطق کے محتاج ہیں. فذالک الشیء یکون غایتہ وغرضہ، تو وہی چیز جس میں لوگ منطق کے محتاج ہوں، جن چیزوں میں لوگ منطق کے محتاج ہوں وہی چیز اس شے کی غرض و غایت ہو جائے گی. اور منطق میں لوگ محتاج کس چیز کے ہیں؟ کسی نظری کو حاصل کرنے میں خطا فی الفکر سے بچنا، اور یہی غرض و غایت ہے کہ نہیں غرض و غایت ہے. وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِغَایَتِهِ، تو اسی سے علم کی غایت بھی معلوم ہو جائے گی، غایت کی معرفت ہو جائے گی. وَهِيَ تَصَوُّرُهُ بِرَسْمِهِ، اور یہی علم کی تعریف رسمی بھی ہے، اس کا تصور رسمی بھی ہے. کیا؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا. وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَةِ الْعِلْمِ فَلَا يَسْتَلْزَمُ بَيَانَ الْحَاجَةِ لِجَوَازِ أَن يَكُونَ رَسْمُهُ بِشَيْءٍ آخَرَ دُونَ غَایَتِهِ. اب یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب. یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے. معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ جب غایت منطق اور رسم منطق میں انتہائی ربط ہے، دونوں کو ایک بحث میں ذکر کیا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا کہ رسم منطق کو پہلے بیان کرتے اور غایت منطق کو بعد میں بیان کرتے. حالانکہ اس کا برعکس کیا مصنف نے کہ پہلے غایت منطق غرض و غایت کو بیان کر رہے ہیں اور رسم منطق کو بعد میں بیان کریں گے. ایسا کیوں کیا؟ اس کا برعکس بھی ہو سکتا تھا، رسم منطق کو پہلے بیان کرتے، غایت منطق کو بعد میں بیان کرتے. اس کا جواب دیا جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ رسم غایت منطق سے، یعنی منطق کی غرض و غایت سے رسم منطق معلوم ہو جا رہی ہے. تو گویا کہ غایت منطق اصل ہوئی. غایت منطق کیا ہوئی؟ اصل ہوئی، متضمن ہوئی. غایت منطق متضمن ہے، مستلزم ہے کس کو؟ رسم منطق کو. اور جو چیز اصل ہو، متضمن ہو، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور جو چیز متضمن ہو، فرع ہو، اس کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے. اس لیے پہلے غایت منطق کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد رسم منطق کو بیان کیا جائے گا. سنو. وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَةِ الْعِلْمِ، البتہ رہا منطق کی ماہیت یعنی تصور رسمی کا بیان، تو یہ منطق کی غرض و غایت کے بیان کو مستلزم نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ منطق کی تعریف رسمی غایت کے بجائے کسی دوسری چیز سے ہو سکتی ہے. تو فصار بیان الحاجت اصلا متضمنا لبیان الماہیت برسمیہا، تو منطق کی غرض و غایت کا بیان منطق کی تعریف رسمی کے بیان کے لیے اصل اور متضمن ٹھہرا، اور جو چیز اصل اور متضمن ہو اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے.
فلذالک اوردہما المصنف فی بحث واحد، اور اسی وجہ سے کہ رسم منطق غایت منطق اصل کا درجہ رکھتی ہے، رسم منطق فرع کا درجہ، اسی وجہ سے مصنف نے ان دونوں کو ایک ہی بحث میں ذکر کیا اور منطق کے حاجت کے بیان کو شروع کیا۔ فشرع فی تقسیم العلم الی قسمیہ، تو انہوں نے علم کی تقسیم اس کی دونوں قسموں کی طرف کرتے ہوئے کتاب کو شروع فرمایا۔ عن التصور والتصدیق، یعنی تصور اور تصدیق کی طرف علم کی تقسیم کی، لتوقفہ علیہ، کیونکہ منطق کی حاجت کا بیان اسی پر موقوف ہے۔ میں نے وہاں بتایا تھا کہ حاجت کا بیان اس پر کیسے موقوف ہے۔ پہلے علم کی تقسیم کریں گے تصدیق و تصور کی طرف، پھر ان میں سے ہر ایک ہوگا کیا؟ بدیہی اور نظری، اور پھر نظری کو حاصل کیا جائے گا کس سے؟ بدیہی سے، اور اس حاصل کرنے میں نظر و فکر کرنے میں ضرورت پڑے گی کس کی؟ نظر و فکر کی، اور اس نظر و فکر میں کبھی نظر صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسی خطا سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ منطق کی، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے کے لیے، اور یہی منطق کی کیا ہے؟ غرض و غایت ہے۔ تو جب علم کی تقسیم ہوگی ادھر، پھر آگے بڑھے گا، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ پہلے منطق کی غرض و غایت کی ضرورت ہے، یہ اسی پر موقوف ہے۔ فَإِن قُلْتَ لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى هَذَا التَّقْسِيمِ بَلْ يَكْفِي أَن يُقَالَ العلم ينقسم إلى ضروري ونظري إلى آخر المقدمات۔ قلت المقصود بيان الحاجة إلى علم المنطق بقسميه، عن الموصل إلى التصور والموصل إلى التصديق، فلم يقسم العلم أولا إلى التصور والتصديق ولم يبين أن في كل واحد منهما ضروريا ونظريا يمكن اكتسابه من الضروري، لجاز أن يكون التصورات مثلا بأسرها ضرورية فلا حاجة إذن إلى الموصل إلى التصور۔ اب ایک اعتراض سنو اور اس کا جواب۔ اگر معترض یہ اعتراض کرے کہ یہاں اس تقسیم کی ضرورت نہیں تھی، یعنی علم کو تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مصنف صرف یوں کہہ دیتے کہ علم منقسم ہوتا ہے ضروری اور نظری کی طرف، یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری، تصور اور تصدیق کی طرف نہیں کرتے۔ اس کے بعد نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، آخری مقدمات تک، تو ضرورت نہیں تھی کہ علم کی تقسیم تصور اور تصدیق کی طرف کرتے، یہ اعتراض ہوا۔ جواب دیا میر صاحب نے کہ یہاں تقسیم کا مقصد ہے منطق کی غرض و غایت کو اس کی دونوں قسموں کے ساتھ بیان کرنا، منطق کی حاجت کو بیان کرنا جو ہے، تو منطق یعنی علم کی دونوں قسموں کے ساتھ، اور دونوں قسمیں کیا بنیں گی؟ موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق۔ حاجت الی علم المنطق کے بیان کا مقصود کیا ہے؟ اس کی دونوں قسمیں، یعنی موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق، کیونکہ جب منطق کی غرض و غایت حاجت ہے، حاجت کس چیز میں ہوگی؟ نظری کو حاصل کرنے میں خطا فی الفکر سے بچنا، اور یہ خطا فی الفکر سے بچنا کن چیزوں میں ہوگا؟ یا تو تصور کو حاصل کیا جا رہا ہوگا تو موصل الی تصور یعنی معرف ہوگا، یا تصدیق کو حاصل کیا جا رہا ہوگا تو وہ حجت ہوگا۔ تو یا تو موصل الی تصور ہوگا یا موصل الی تصدیق ہوگا، انہی چیزوں میں ضرورت پڑے گی، غرض و غایت کیا ہوگی؟ انہی چیزوں میں ضرورت ہوگی، کس کی؟ علم منطق کی، ٹھیک ہے، انہی چیزوں میں۔ تو علم منطق کی غرض و غایت کو بیان کرنے کا مقصد اس کی دونوں قسمیں یعنی موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق کو بیان کرنا ہے، یہ مقصود ہے ہمارا۔ تو اگر پہلے سے علم کی تقسیم نہ کرتے تصور اور تصدیق کی طرف، اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ان میں سے بعض نظری بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں جن کو ضروری یعنی بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے تصورات کیا ہوتے؟ بدیہی ہوتے، یا سارے کے سارے تصدیقات بدیہی ہوتے۔ اور جب سارے کے سارے تصدیقات یا تصورات بدیہی ہوتے تو اب نہ تو موصل الی تصور کی ضرورت ہوتی اور نہ موصل الی تصدیق کی ضرورت ہوتی، کیونکہ جب سب بدیہی ہیں تو نظری کو حاصل ہی نہیں کیا جائے گا، اور جب سب کے سب حاصل ہو چکے ہیں پہلے سے، تو جو دو قسمیں بیان کرنا مقصد تھا موصل الی تصور و تصدیق، منطق کی یہ دونوں کی دونوں بھی کیا ہوگی؟ ان کی بھی ضرورت رہتی؟ ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اس وجہ سے پہلے علم کی تقسیم تصور اور تصدیق کی طرف کی گئی، اور اس کے بعد تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، نظری اور بدیہی۔ اب نظری کو حاصل کرنے میں ضرورت پڑے گی کس کی؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے کی، کہ اس نظری کو حاصل کرنے میں ذہن خطائے فکری سے محفوظ رہے۔
اب وہ محفوظ رہنا یا تو موصل الی تصور میں ہوگا یا موصل الی تصدیق میں ہوگا. تو اگر پہلے علم کی تقسیم نہ کی جاتی تو ایسی صورت میں تو سارے کے سارے تصورات بدیہی ہو سکتے تھے یا سارے کے ساری تصدیقات بدیہی ہو سکتی. نہ اب موصل الی تصور کی ضرورت رہتی نہ موصل الی تصدیق کی ضرورت رہتی. حالانکہ مقصود ہمارا یہی ہے کہ انہی چیزوں کو بیان کیا جائے. دیکھو تو اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ یہاں اس تقسیم کی ضرورت نہیں تھی بلکہ مصنف یہ کہہ دیتے کہ علم منقسم ہوتا ہے ضروری اور نظری کی طرف الی آخر المقدمات، تمام آخر مقدمات تک. قل تو میں کہتا ہوں کہ حاجت الی علم المنطق کے بیان کا مقصد ہے اس کی دونوں قسموں کو بیان کرنا، یعنی موصل الی تصور اور موصل الی تصدیق. تو اگر علم کو اولا تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم نہ کرتے اور یہ بیان نہ کرتے کہ ان میں سے ہر ایک ضروری ہے اور ہر نظری جس کا اکتساب ضروری سے ممکن ہے لجازا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ تمام تصورات ضروری ہوتے. فلا حاجت اذن الی الموصل الی التصور، تو جب سارے کے سارے تصورات ضروری ہوتے تو اب موصل الی التصور کی ضرورت ہی نہیں رہتی. فلا یثبت الاحتیاج الی جزء المنطقی مان، تو اب منطق کے دونوں جز یعنی موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وقد عرفت، جبکہ آپ یہ جان چکے ہیں، ان المقصود ذالک، کہ مقصد اصل یہی ہے. کیوں؟ غرض و غایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا. تو یہ کہاں بچایا جائے گا؟ جب کسی تصور نظری یا تصدیق نظری کو حاصل کریں گے تبھی تو خطا ہوگی، تبھی تو ضرورت پڑے گی ایسے اعلی قانونیہ کی جو خطائے فکری سے بچائے. تو اب یہ کہاں ہوگا نظری میں؟ تو اب نظری کو یا تو معرف سے حاصل کیا جائے گا یا حجت سے حاصل کیا جائے گا. معرف اور حجت یہی دو چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہی موصل الی تصور یا موصل الی تصدیق ہی ہوگی. یہ بات پوری ہو گئی. یہاں سے اور آسان بحث شروع. قوله العلم اما تصور فقط، علم کی قسم اول کی تفصیل یہاں سے شروع کرتے ہیں. تصور فقط کے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تصور فقط جس میں حکم نہ ہو یعنی عدم حکم ہو. یہ تصور کبھی تو واحد ہو سکتا ہے جیسے انسان. تو یہ انسان تصور نہیں، لفظ انسان جو انسان کی ذات وہ تو نہیں، جس پر لفظ انسان صادق آ رہا ہے وہ کبھی واحد ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کبھی واحد ہوگا. کبھی متعدد ہوگا لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوگی. جیسے حیوان اور کاتب کا تصور الگ الگ، کوئی نسبت نہیں ان کے درمیان. یا کبھی کبھی نسبت بھی ہوگی لیکن وہ نسبت تامہ نہیں ہوگی بلکہ نسبت ناقصہ یعنی تقییدیہ ہوگی. جیسے حیوان ناطق موصوف صفت ہے، یا غلام و زید مضاف الیہ ہے، یہ نسبت تقییدیہ ہے یعنی ناقصہ ہے. یا نسبت تامہ ہوگی لیکن غیر خبریہ ہوگی، جیسے اضرب، اس کا تصور. ٹھیک ہے. یا نسبت خبریہ ہوگی مگر اس میں شک ہوگا. کیا ہوگا؟ نسبت خبریہ ہوگی مگر اس میں شک ہوگا. تو یہ سارے کے سارے تصور یہ جتنے پائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی تصدیق نہیں، سب کے سب تصورات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب حکم سے خالی ہیں. جو نسبت تامہ ہے مثال کے طور پر اضرب، تو اس میں حکم نہیں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی نسبت خبریہ ہے مگر اس میں شک ہے، اور جب تک شک ہے جب تک یقین نہیں ہو سکتا، اور جب یقین اور اذعان نہیں ہو سکتا تصدیق بن ہی نہیں سکتی، حکم لگ ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تصورات ہیں کیونکہ حکم سے خالی ہیں. اسی طرح اجزائے شرطیہ، انکانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. یہ دو قضیے ہیں مگر یہ تصدیق نہیں ہے، یہ تصدیق نہیں ہے بلکہ ابھی تصور ہے. ہاں تصدیق کے قریب ہیں. اگر ان سے حرف شرط کو زائل کر دیا جائے اور اب کہا جائے الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے، اور واقعی دن میں سورج طلوع ہے، اب یہ کیا بن جائے گی؟ تصدیق بن جائے گی. ایسے ہی کہا جائے النہار موجود، دن موجود ہے اور واقعی دن ہے، تو اب کیا ہو جائے گی؟ یہ تصدیق. لیکن جب تک اس پر حرف شرط داخل ہے، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، ابھی اس میں حکم نہیں پایا جا رہا ہے، یہ تصدیق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہاں یہ بالفعل تو تصدیق نہیں ہے لیکن
بالقوا، یعنی اگر اس سے حرف شرط کو زائل کر دیا جائے تو یہ تصدیق بن سکتی ہے. ملاؤ. ھذا التصور قد يكون تصورا واحدا، یہ تصور کبھی تو تصور واحد ہوگا جیسے انسان کا تصور، وقد يكون متعددا بلا نسبت، اور کبھی بغیر نسبت کے متعدد ہوگا جیسے انسان اور کاتب کا تصور، ومع نسبت ایضا، اور کبھی نسبت کے ساتھ ہوگا. اب وہ نسبت تقییدیہ ہوگی یعنی بلا حکم، جیسے حیوان ناطق اور غلام و زیدین. واما تامۃ غیر خبریۃ، یا نسبت تامہ ہوگی غیر خبریہ ہوگی جیسے اضرب، یا نسبت خبریہ ہوگی یشک فی، مگر اس میں شک ہوگا. فإن كل ذلك من التصورات، کیونکہ یہ سب کے سب تصورات ہیں، لخلوفها عن الحکم، کیونکہ یہ حکم سے خالی ہیں. واما اجزاء الشرطیہ، رہے اجزاء شرطیہ، فلیس فیہا حکم ایضا، تو اس میں بھی حکم نہیں ہوتا، الا فرضا، مگر فرض کر لیا جائے. وہی میں نے بتا دیا کہ اگر حرف شرط کو زائل کر دیا جائے تو یہ تصدیق بن سکتی ہیں. فإدراکها لیس تصدیقا بالفعل، تو اجزاء شرطیہ کا ادراک بالفعل تصدیق نہیں ہے، بل بالقوہ، قوت القریبہ منہ، بلکہ ہاں اس سے قوت قریبہ کی بنیاد پر وہ تصدیق بن سکتی ہیں، یعنی ان سے حرف شرط زائل ہو جائے. یہ تھوڑا سا اور پڑھ لو، بہت آسان باتیں ہیں. قولہ واما تصور معہ حکم، دوسری قسم. پہلی قسم بیان کر دی کہ یہ کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. اب دوسری قسم تھی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہو. یہ علم کی دوسری قسم، تصور کی دوسری قسم. اب جب ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہو تو حکم لگانے کے لیے پہلے کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پیچھے بھی بتایا تھا، محکوم علیہ کا تصور ہو، محکوم بہی کا تصور ہو، نسبت حکمیہ کا تصور ہو. جب یہ تینوں پا لیے جائیں گے تب ان پر حکم کا تصور لگایا جائے گا، اور اب جا کر یہ تصور ماہو حکمن بن جائے گا، یعنی ایسے تصورات جن کے ساتھ حکم پایا جا رہا ہے، اسی کا دوسرا نام کیا ہو جائے گا؟ تصدیق ہو جائے گا. حالت تصور لابد ان یکون متعددا، اس تصور کے لیے متعدد ہونا ضروری ہے. اس لابد فیہ من تصور المحکوم علیہ، کیونکہ اس میں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کے تصور کا ہونا ضروری ہے. حتی یمکن اقتران الحکم بہا، یہاں تک کہ اب ان تصورات سے حکم کو ملانا ممکن ہو جائے. تو جب یہ تینوں تصورات پا لیے جائیں گے تب جا کر حکم کا تصور ان کے ساتھ لگے گا، حکم لگے گا، اب جا کر یہ کیا بن جائیں گے؟ تصور معہ حکم، یعنی تصدیق بن جائے گی. کما سیاتی. وَأَمَّا التصور، چلو اس کو بھی پڑھ لو، یہ پھر ایک اعتراض کی بات رہ جائے گی. اقول القسم الاول مشتمل على شيئين احدهما التصور والثاني كونه بلا حكم، والقسم الثاني مشتمل ايضا على شيئين التصور وكونه مع الحكم، فاحتاج الى بيان التصور الذي هو المشترك بين القسمين والى بيان الحكم. دیکھو یہ بھی بہت آسان ہے. وہ امت تصور سے قطبی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس سے مراد مطلق تصور ہے، تصور فقط نہیں بلکہ کیا مراد ہے؟ مطلق تصور. اسی کی تشریح یہاں کر رہے ہیں. وہ امت تصور فرماتے ہیں کہ تصور کی پہلی قسم یعنی تصور فقط، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک تصور اور دوسرا اس کا بلا حکم ہونا. تصور فقط، فقط کا مطلب جس میں حکم نہ ہو. تو دو چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی تصور فقط میں؟ ایک تو تصور پایا جا رہا ہے اور ایک ہے اس کا بلا حکم ہونا. اور دوسری قسم تصور ماہو حکمن، یہی قسم تھی نا دوسری تصور کی. یا اس میں بھی دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک تصور اور دوسرا اس کے ساتھ حکم کا ہونا. تو اب جب یہ دو چیزیں ہیں کہ تصور دونوں جگہ پایا جا رہا ہے، تصور دونوں جگہ پایا جا رہا ہے، اسی طرح ایک جگہ حکم پایا جا رہا ہے اور ایک جگہ عدم حکم. تو اب ہمیں ان تینوں چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری چاہیے کہ آخر وہ کون سا تصور ہے جو دونوں میں مشترک ہے. تصور فقط میں بھی پایا جا رہا ہے، تصور معہو حکمن میں بھی پایا جا رہا ہے. تو یہ آخر کون سا تصور ہے جو دونوں میں مشترک ہے؟ پھر ایک تصور ایسا ہے جس میں عدم حکم پایا جا رہا ہے، تو یہ عدم حکم کیا ہے یہ جانا جائے. اور دوسرا تصور ایسا ہے جس میں حکم پایا جا رہا ہے، تو یہ حکم کیا چیز ہے اس کو جانا جائے. تو جو تصور دونوں میں مشترک ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تصور مطلق. آ گئی بات وہیں پر. اما تصور سے کون سا تصور مراد ہے؟ تصور مطلق. تو بات وہیں پر آ گئی کہ یہ تصور مطلق ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے. اور حکم ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاب کے طور پر یا سلب کے طور پر، یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا. اب رہا مسئلہ
کہ حکم کی تعریف تو وہاں بیان ہوئی تھی مگر عدم حکم کی طرح تعریف بیان نہیں ہوتی. کیوں نہیں بیان کی تھی؟ اس کا جواب سن لو. کیونکہ جب حکم کی تعریف معلوم ہو گئی کہ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاباً یا سلباً ہو تو عدم حکم کی تعریف خود بخود معلوم ہو جائے گی. یعنی ایک شے کی نسبت نہ ایجاباً نہ سلباً کسی طرح کسی دوسری چیز کی طرف نہ ہو تو عدم حکم کی تعریف اندازے ہی سے معلوم ہو جائے گی. ملا لو بیٹا اس کو. اقول القسم الاول مشتمل علی شیئین. قسم اول دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تصور اور دوسری چیز اس کا بلا حکم ہونا. ایسے ہی قسم ثانی بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے، تصور اور اس کا معول حکم ہونا یعنی حکم کے ساتھ ہونا. فاحتیج الی بیان تصور الذی هو المشترک بین القسمین. تو ضرورت تھی اس تصور کو بیان کرنے کی جو دونوں قسموں کے درمیان مشترک ہے، و الی بیان الحکم اور حکم کو بیان کرنے کی. فإن عدم الحکم یعرف بالمقایسۃ الیہ. تو کہتے ہیں اور رہا عدم حکم تو وہ تو حکم کی طرف اندازہ کر کے قیاس کر کے ہی معلوم ہو جائے گا. وحینئذ اور اس وقت یتضح القسمان بجزئیہما معا. اس کی دونوں قسمیں اپنے اجزاء کے ساتھ واضح ہو جائیں گی. یعنی علم کی تصور کی دونوں قسمیں، تصور فقط اور تصور مع حکم، اپنے اجزاء کے ساتھ واضح ہو گئی کہ ایک میں عدم حکم ہے اور دوسری میں حکم پایا جا رہا ہے. بیٹا یہ آج کا سبق ہے. اس کو ملانے کچھ آسان تھا اس لیے بحث تھوڑی سی ہم نے لمبی کر دی ہے، لیکن پھر بھی اتنی لمبی نہیں ہوئی ہے. اس کو سن کر یاد کر لیں.